بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر الآثار، کتاب الایمان، باب الکبائر و علامات النفاق، صفحہ نمبر 15۔ آج انشاءاللہ نئے باب کا آغاز کیا جائے گا، باب الکبائر و علامات النفاق، یعنی بڑے گناہوں اور نفاق کی علامتوں کا بیان۔ تو اس باب کو شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کبائر یعنی گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے۔ تو اس کی کئی تعریفیں بیان کی گئی ہیں کہ گناہ کبیرہ یا تو وہ ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، سمجھ رہے ہیں، یعنی جیسے قرآن پاک میں سے ثابت ہے چوری کرنا، یہ چوری کرنے کے متعلق کہ یہ گناہ کے کام ہے، اور شراب نوشی، اسی طرح زنا وغیرہ، یا وہ جس پر شریعت نے کچھ سزا مقرر کی ہو، جیسے یہی لے لیں چوری کرنا زنا کے تعلق سے ہے نا، ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اور زنا کے سنسار کرنے کے ہیں، یا وہ جس سے دین کی توہین ہو، یا گناہ چھوٹے گناہ کے لحاظ سے کبیرہ ہے، یا جس چھوٹے گناہ پر ہمیشگی کی جائے وہ کبیرہ ہے، یعنی گناہ ہے تو وہ اصل میں گناہ صغیر ہے، لیکن اس پر اصرار کیا جا رہا ہے، بار بار اسے کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ کبیرہ کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ یا ایک ہی گناہ ایک کے لیے صغیرہ اور دوسرے کے لحاظ سے کبیرہ، جیسے کہ مسلمان کی توہین گناہ صغیرہ ہے اور علماء مشائخ کی توہین گناہ کبیرہ ہے، یعنی دونوں مسلمان ہونے میں تو برابر ہے، لیکن ان کے پاس علم کا مادہ ہے، علم کی نورانیت ہے، تو علماء کی توہین جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور عام مسلمانوں کی صغیرہ پر محمول۔ یا اسی طرح قرآن یا کعبہ یا کسی نبی کی توہین، یہ سب گناہ کبیرہ میں آتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور نفاق یہ جو ہے مطلب کہ منافقت جس کو کہتے ہیں، کہ جس کے اندر میں کھوٹ ہوتی ہے، دونوں طرف والا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ سب نفاق میں آتا ہے۔ بہرکیف چلے جی حدیث پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یسنی الزانی حین یسنی وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فَإِيَّاكُمْ متفق علیہ۔ اس باب میں جو ہے گناہ کبیرہ کے کچھ کیٹیگری، کچھ اس تعلق سے حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث جو حضرت نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ زانی زنا کرنے کی حالت میں مومن ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اور نہ یہ کہ چوری کرنے کی حالت میں چوری کرنے کی حالت میں مومن ہو، ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مومن، اور نہ یہ کہ شرابی شراب پینے کی حالت میں مومن ہوں۔ پھر آگے فرمایا ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، اور نہ یہ کہ ڈاکو ڈکیتی کرنے کی حالت میں مومن ہو کہ لوگ اپنے مال کو حسرت بھری نگاہوں سے، ترستی آنکھوں سے دیکھتے رہ جائیں، سمجھ میں آ رہے۔ ولا يغل احدكم حين يغل وهو مؤمن، اور نہ یہ کہ خائن خیانت کرنے کی حالت میں مومن ہو۔ پھر فرمایا فَإِيَّاكُمْ تو ان سے لہذا ان سے بچو، اللہ اکبر۔ یہ
گناہوں کے مطلب کہ کرنے والے کے متعلق ایک وعید سنائی گئی ہے کہ جب کوئی زانی زنا کرتا ہے، یا کوئی چور چوری کرتا ہے، یا کوئی شرابی شراب پیتا ہے، یا کوئی ڈاکو ڈکیتی کرتا ہے، یا کوئی خائن خیانت کرتا ہے، تو ان تمام مقامات پر جو ہے فرمایا گیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈاکو بھی ڈکیتی بھی کرے اور وہ مومن بھی ہو، یا پھر وہ زنا بھی کرے اور وہ مومن بھی ہو ایک ساتھ. یعنی کہ ایک چیز کی نفی ہو رہی ہے، لیکن یہاں نفی کس چیز کی ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں ایمان کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال ایمان کی نفی ہے. یعنی زانی زنا کرنے کی حالت میں یا چور چوری کرنے کی حالت میں، یا جو کوئی چیزیں گنائی گئی ہیں، ڈاکو ڈکیتی کرنے کی حالت میں، شراب پینے کی حالت میں، خیانت کرنے کی حالت میں، ایمان کے کمال درجے پہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نور ایمان اس کے دل سے اس وقت جو ہے ہٹا لی جاتی ہے ان گناہوں کے کرنے کے وقت. اللہ اکبر. یہ مراد نہیں ہے کہ یہ ساری گناہ کرنے کے وقت وہ آدمی اس وقت کافر رہتا ہے، معاذ اللہ، یا مرتد ہو جاتا ہے، ایسا نہیں. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علیہ باللہ تعالیٰ اسی وقت ان گناہوں کے کرتے وقت بھی کسی کو موت آ گئی تو وہ شخص جو ہے کافر نہیں مرے گا بلکہ وہ مسلمان ہی رہے گا. ٹھیک ہے. ہاں، یہ ہے کہ ایمان کے کمال درجے تک جو رسائی تھی وہ اس کی اس وقت ہٹا دی جاتی ہے. نور ایمان جو ہے وہ اس وقت اس سے ہٹا لیا جاتا ہے جب وہ ان گناہوں میں جو ہے عاصی ملوث ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو یہ حدیث پاک کا معنی ہے کہ گناہ عاصی جو ہیں ان گناہوں کے کرنے کے جو مرتکب ہیں تو وہ ان سے اس وقت کمال ایمان اور نور ایمان کو جو ہٹا لیا جاتا ہے، البتہ وہ اس وقت کافر نہیں ہوتے لیکن مومن کامل بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا، آگے پھر ایک اور حدیث پاک ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. یہ بھی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاثن کی منافق کی 3 علامتیں ہیں، 3 پہچان ہیں، 3 علامتیں سرکار نے بیان فرمائیں. پھر کہتے ہیں زاد مسلم و انسام، کہ مسلم نے یہ زیارتی بھی بیان کی، و انسام وصلی وزعم انہ مسلم، بیان کی ہے کہ اگر یہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، اپنے کو مسلمان سمجھے، ثم اتفق، پھر دونوں مل گئے، یعنی بخاری اور مسلم، امام بخاری امام مسلم کے جو ہے روایت دونوں میں الگ الگ ہے تھوڑے سے، کہ امام مسلم نے اتنا زیارتی اور کی ہے کہ اگر روزہ رکھ کے نماز پڑھے، اپنے کو مسلمان سمجھے تو ٹھیک ہے. پھر اس کی تفصیل اس میں اور بیان فرمائی ہے. اس کے بعد پھر جو امام بخاری نے 3 علامتیں گنائی ہیں وہ یہاں پر وہ دونوں متفق ہو گئے. وہ 3 علامتیں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے جھوٹ بولیں، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو خلاف کریں، وعدہ کی خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، امانت دی جائے تو خیانت کرے. یہ جو ہے منافق کی علامتیں سرکار نے بیان فرمائیں. منافق سے یہاں مراد جو ہے اعتقادی منافق ہے، یعنی جو دل سے کافر ہو، زبان سے کلمہ کا اقرار کرتا ہو. سمجھے؟ تو یہ عیوب ان کی علامتیں ہیں، مگر یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ علامت جو ہے وہ جس کے اندر علامت پائے جانے والا ضروری نہیں کہ ہر وقت وہ علامت اس کے ساتھ رہیں. سمجھے؟ یعنی علامت کے ساتھ علامت والا پائے جانا ضروری نہیں. کوئی
جیسے کہ مثال لے لے، کوے کی علامت کیا ہے کہ وہ کالا ہے، مگر یہ کہ ہر کالی چیز کوا یہ تو نہیں ہے نا. تو علامت سرکار نے یہ بیان فرمائی ہے، تو ایسا اکثر و بیشتر ہوتا ہے. اور یہ منافق اعتقادی کی بات ہے کہ وہ لوگ جب بھی بات کریں گے جھوٹ کہیں گے، اور جب بھی وعدہ کریں گے اس کی خلاف ورزی کریں گے، اور جب بھی انہیں امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کریں گے. اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے محفوظ و مامون فرمائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ منافق یہ یعنی کہ یہ ساری کام منافقوں جیسے ہیں، منافقانہ کام. مثلاً اگر کوئی مسلمان یہ ساری کام کرتے ہیں، جیسے معاذ اللہ الیاذ باللہ کہ جھوٹ بات کرے تو جھوٹ کہے، وعدہ کرے تو خلاف کرے وعدہ کے، اور کیا کہتے ہیں امانت دی جائے تو خیانت کرے، تو کیا معاذ اللہ اس سے وہ کافر ہو جائیں گے؟ تو کافر تو نہیں ہے، البتہ یہ ایک مومنوں کی پہچان نہیں ہے، اور یہ علامت جو ہے منافقوں کی بتائی گئی ہے، ان کے کام سے مشابہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ منافقانہ کام ہے. البتہ مسلمان اگر کرے تو کافر تو نہیں ہوگے، البتہ انہیں بچنا لازم ہے. ٹھیک ہے، جیسے دیکھ لیں یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو برادران تھے، بھائی تھے، ان میں یہ تینوں چیزیں ان لوگوں نے کیے تھے. بعد میں جھوٹ بھی کہا تھا، اور وعدہ خلافی بھی، اور امانت میں خیانت بھی، لیکن وہ منافق نہ ہوئے. یعنی کہ وہ ان کی جو منافقیت والی بات ان کے اندر نہ تھی، بلکہ ان کا عمل وہ منافقوں جیسا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ نے ان لوگوں نے توبہ کیا، اللہ نے انہیں معاف فرمایا. بہرکیف یہ تھوڑی سی تفصیل دیں. اچھا، آگے ایک اور حدیث پڑھیں. وعن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع ما كن فيه كان منافقا خالصا وما كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. یہ حدیث پاک جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں 4 عیوب ہیں وہ نرا منافق ہے. اربع ما کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ جس میں 4 چیزیں 4 عیب ہیں وہ بھی بیان کی جائے گی تو وہ نرا خالص منافق ہے. تو دیکھیں اوپر والی حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی، ادھر 4 بیان کی جا رہی ہیں. تو علامات مختلف ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ وہ حدیث اور یہ حدیث ٹکرا رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ علامات کہیں کم بیان کر دیے جاتے، کہیں زیادہ، کہیں کچھ مطلب کہ جو علامات یہاں بیان کیے گئے ہو سکتا دوسرے میں نہیں ملے گا، جو دوسرے میں ہو سکتا اس میں ہی سے کچھ اس میں بھی آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹکراؤ اسے نہیں کہتے. اچھا، یہاں جو منافق کی جو مطلب بات صورت بتائی جا رہی ہے، تو یہ منافق عملی کی بات ہے، یعنی منافقوں کے سے کام کرنے والے. ٹھیک ہے، کیا ہے دیکھیں، جس میں 4 عیوب ہیں وہ منافق ہے. 4 عیوب کیا کیا ہے؟ وما كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. سرکار نے فرمایا جس میں 4 عیوب ہے وہ منافق ہے، نرا منافق ہے، اور جس میں ایک عیب ہو ان میں سے اس میں منافقت کا عیب ہونا جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دیں. یعنی 4 عیب بتائے گئے، وہ چاروں میں سے اگر کسی کے اندر ایک عیب بھی ہے تب بھی وہ اس کے اندر منافقت والے کام مادہ ہے ابھی تک، جب تک کہ وہ اس سے توبہ رجوع اور اسے چھوڑ نہ دے. سمجھ میں آئی بات؟ اب وہ 4 چیز کیا ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اذا اؤتمن خان، کہ جب بات کرے نہیں، جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے گفتگو کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ،
جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑے تو گالیاں بکے۔ اب دیکھیں 3 علامات جو تھی پچھلے حدیث میں بھی بیان کی گئی، اس میں ایک مزید زیادہ ہے، وہ کیا ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑے تو گالیاں بکے، ہے نا۔ تو اس سے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ لعن طعن یہ ساری چیزیں اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ جیسے کہ پچھلے حدیث میں ہم نے بیان کیا تھا کہ عورتوں کے تعلق سے سرکار نے فرمایا کہ تم لوگوں کی تعداد دوزخ میں زیادہ مجھے بتائی گئی ہے، دکھائی گئی۔ تو وجہ پوچھی گئی تو سرکار نے پہلا وجہ جو ارشاد فرمایا تھا وہ یہ کہ تم لوگ لعن طعن زیادہ کرتی ہو، ہے نا۔ تو لعن طعن سے یہاں بھی یہ منافق کی علامت بتائی جا رہی، تو اس سے ہم لوگوں کو حد درجہ گریز کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو خاص طور پر عبرت پکڑنی چاہیے جن کے ہاں تبرہ اور گالیاں بکنا عبادت بلکہ اصل ایمان ہے۔ جیسے معاذ اللہ رافضی لوگ ہیں، وہ صحابہ کرام کے شان میں ناسبی ہیں، وہ اہل بیت کے شان میں تبرہ کرتے ہیں، حضرت معاویہ معاذ اللہ۔ تو ان لوگوں کو خاص طور پر عبرت پکڑنی چاہیے، بلکہ اسلام میں تو شیطان، فرعون و حامان وغیرہ کو گالیاں دینے سے مطلب کہ منع کیا گیا، اس سے خود کی زبان جو ہے گندی ہوگی، اور ہم کسی کے جھوٹے خداؤں کو گالی دیں گے تو ان کے جو چیلے چپاٹ ہے وہ ہمارے سچے خدا کے اوپر جو ہے تبرہ کریں گے۔ اس لیے اسلام میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے لعن طعن کرنے کی، اور گالی دینا بھی یہ بھی ایک گناہ کبیرہ میں سے، اس لیے کہ دیکھیں اس کا بھی گناہ باب الکبائر میں تذکرہ فرمایا گیا۔ تو اس سے ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو حد درجہ گریز کرنا نہایت لازم و ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم تمامی لوگوں کو عمل کی توفیق بخشے، وما علینا الا البلاغ۔